إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے دعا۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا کی حقیقت کیا ہے؟ دعا کا پاور کیا ہے؟ دعا کی روح کیا ہے؟ دعا کے آداب اور شروط کیا ہیں؟ یہ تمام سب باتیں انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ دعا کہتے کس کو ہیں؟ لغت میں دعا کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اپنی طرف متوجہ کرنا، مائل کرنا، چاہے وہ آواز کے ذریعہ ہو یا کلام کے ذریعے سے ہو، اور یہ آواز اور یہ کلام یہ آپ کی طرف سے ہو، اس کو لغت میں ڈکشنری میں دعا کہتے ہیں۔ شریعت میں دعا کہتے ہیں استدعاء العبد ربه عز وجل العنایۃ واستمداده منه المعونہ، کہ بندہ اپنے رب سے یہ درخواست کرے، یہ گزارش کرے کہ میرے رب تو میری طرف متوجہ ہو جا، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرے پروردگار تو میری طرف مائل ہو جا، میں تجھ سے کچھ بولنا چاہتا ہوں، اے الہی تو میری طرف متوجہ ہو جا، میں تجھے اپنا دکھڑا سنانا چاہتا ہوں۔ وَإِسْتِمْدَادُهُ مِنْهُ الْمَعُونَةِ، بندہ اپنے رب سے مدد طلب کرے، میرے رب میں کسی مشکل میں ہوں تو میری مشکل کو دور کر دے، میرے رب میں کسی مصیبت میں، کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو میری طرف متوجہ ہو جا، میری اس پریشانی کو دور کر دے، میری فریاد کو سن لے تو۔
اس کو شریعت میں دعا کہتے ہیں. اس کا پاور جانتے ہیں؟ اس دعا کا پاور کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. کہ لوگوں تقدیریں بدلوانا چاہتے ہو، اپنی مصیبتیں، پریشانیاں، حوادث زمانے کو چینج کرانا چاہتے ہو جو اللہ نے تمہاری قسمت میں، تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، تو سنو، دنیا کی کوئی چیز تمہاری تقدیر کو بدل نہیں سکتی ہے، کوئی چیز تمہاری قسمت کے لکھے کو ٹال نہیں سکتی ہے سوائے ایک چیز کے. انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، بڑی سے بڑی شخصیات ہوں، کوئی بھی چیز اللہ کے فیصلے کو چینج نہیں کر سکتی ہے الا الدعاء. صرف دعا ہی ایک ذریعہ ہے اپنی تقدیر کو بدلوانے کا، اپنی مصیبت و پریشانی کے لکھے کو ٹلوانے کا اور اس کو ختم کرنے کا. صرف دعا ہی ایک ذریعہ ہے. لا يرد القضاء الا الدعاء. آپ چاہتے ہیں کہ جو مصیبتیں آنے والی ہیں، جو بیماریاں آنے والی ہیں، جو پریشانیاں آنے والی ہیں، اللہ ٹال دے، اللہ مٹا دے، اس کی جگہ پر خوشیاں لے آئے، اس کی جگہ پر خوشحالی اور کشادگی لے آئے، تو دعا کرو. اور سنو ولا يزيد في العمر الا البر. نیکیوں میں اضافہ کرتے رہو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو جائے گا. عمر بڑھانا چاہتے ہو، عمر میں اضافہ چاہتے ہو تو نیکی کرو اور خاص طور سے صلہ رحمی کرو. اور صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑیے، آپ توڑنے والے مت بنیے. آج تو بات پر رشتے ختم ہو رہے ہیں. دعوت فلانے نہیں دی، رشتہ ختم. منگنی میں نہیں گیا، رشتہ ختم. بات مزاج کے خلاف ہو گئی، رشتہ ختم. یہ ایمان ہے مسلمانوں کا. صلہ رحمی کیجیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر 70 سال 80 کر دے گا، 90 کر دے گا. عمر میں زیادتی ہو جائے گی آپ کے نیکیوں کے ذریعے سے، خاص طور سے صلہ رحمی کے ذریعے سے. تو اگر عمر میں اضافہ چاہیے تو نیکیاں کیجیے، تقدیر بدلوانی ہے تو دعا کیجیے. یہ دعا کا پاور ہے. اور دعا کا ایک پاور اور بڑا شاندار ہے. دعا امپاسبل چیز کو پاسبل بنا دیتی ہے، ناممکن چیز کو ممکن بنا دیتی ہے. کوئی چیز، کوئی کام، کوئی کاروبار نہیں چل رہا ہے، امپاسبل ہے، ہونا ممکن نہیں ہے، دعا کیجیے. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، جوانی کا موسم گزر چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی بیوی کو مرض عقر لاحق ہے. وہ امرأۃ عاقر، باج ہیں، بچہ پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جوانی کا موسم گزر چکا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیوں میں گودا نہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیوی باج ہیں، بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم جن کی وہ کفالت کرتے تھے، حضرت زکریا، دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل آ رہے ہیں ان کے پاس، پھل کھا رہی ہیں حضرت مریم. کہا میری بچی یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ پھل کس نے بھیجا ہے؟ کہا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے پھل آ رہے ہیں. اچھا، اللہ کی طرف سے بغیر موسم کے پھل. حضرت زکریا فوراً سمجھ گئے کہ وہ ذات جو بغیر موسم کے پھل دے سکتی ہے، اگرچہ میری جوانی کا موسم گزر چکا ہے، اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اگرچہ میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، اگرچہ میری بیوی باج ہے، لیکن جو ذات بغیر موسم کے پھل دے سکتی ہے مجھے بچہ کیوں نہیں دے سکتی؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر حضرت زکریا نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہ دعا کا پاور ہے. اس کا مطلب جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر دیکھو، کوئی عجیب و غریب چیز دیکھو، فوراً دعا کرو. وہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہوتی ہے. ایک عجیب و غریب چیز دیکھی، بغیر موسم کے پھل دیکھ لیا انہوں نے،
اور فوراً دعا کی رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. میرے رب مجھے بچہ چاہیے، ایک نیک صالح اولاد چاہیے. انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کا سننے والا ہے. تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ کون دے سکتا ہے تیرے علاوہ؟ انک سمیع الدعاء. دعا کر دیا. فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب. ادھر دعا کی اور نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھو پہلے دعا ہے پھر نماز ہے. المیہ ہے، پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں. حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں، وہ قائم یصلی فی المحراب، اور دعا کرنے کے بعد وہ محراب میں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. فنادته الملائکہ، فرشتے نے آواز دی، زکریا تم نے بچہ مانگا تھا، دعا کی تھی اللہ سے، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ نے تمہیں بشارت دی ہے. تم نے دعا کی تھی اللہ سے، اللہ نے تمہیں بیٹے کی بشارت دی ہے اور نام بھی بتا دیا ہے کہ اس بیٹے کا نام یحییٰ رکھ لینا. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بچے کی بشارت بھی دے دی، نام بھی اللہ نے بتا دیا دعا کے ذریعے سے. دیکھو ایک امپاسبل چیز، ایک ناممکن چیز، بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی باج ہے، مگر دعا کی طاقت دیکھ رہے ہیں، دعا کا پاور دیکھ رہے ہیں. ناممکن امپاسبل چیز کو پاسبل بنا دیتی ہے دعا. اور ایک عربی مفسر بولتا ہے، یا من ضاق علیہ الرزق دونک المحراب. ارے وہ شخص جس کا رزق تنگ ہو گیا ہو، جس کو کھانے پینے میں تکلیف اور تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، اسے چاہیے کہ وہ مسجد پکڑ لے. دونک المحراب، مسجد پکڑ لے، کیونکہ مسجد یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہوتی ہے. حضرت زکریا نے مسجد پکڑ لی تھی اور مسجد میں دعا کر رہے تھے اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. اور جب بشارت مل گئی تو حیرت میں پڑ گئے، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بوڑھا ہوں، ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، بیوی باج ہے، یہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں ایک ناممکن چیز کو ممکن بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو حیرت میں پڑ رہے ہیں. یہ ہے ناممکن چیز کو ممکن بنا دیتی ہے دعا. کیا ہو گیا تم دعا کیوں نہیں کرتے مسلمانوں؟ اور جو دعا کرتے ہیں الٹی سیدھی، کچھ پتا نہیں دعا کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے، کچھ پتا نہیں. ٹوٹی پھوٹی دعائیں ہو رہی، دعا کے شروط کا پتہ نہیں، دعا کے آداب کا پتہ نہیں. تو پہلی چیز تقدیر کو بدل دیتی ہے، امپاسبل کو پاسبل بنا دیتی ہے. اور تیسرا پاور دیکھ لیجئے، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو لا علاج ہوتی ہیں. میڈیکل سائنس اتنے ترقی پر ہے مگر اس کے باوجود بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ میڈیکل سائنس کے پاس بھی اس کا علاج نہیں. اللہ نے فرمایا میرے بندو، میرے اس بندے کو یاد کرو، ایوب اذ نادى ربه. حضرت ایوب ان کو ایک بیماری لگ گئی تھی اور ایک عرصے دراز تک اس بیماری میں مبتلا تھے. 2-4-10 دن نہیں، ایک عرصے دراز تک اس بیماری میں مبتلا تھے. ان کی بیویوں نے ان کو چھوڑ چھاڑ دیا. یہ حالت ہو گئی تھی. ایک بیوی ان کے ساتھ تھی، صبر و شکر کا پیکر بنی رہی. اور بیماری ایسی کہ کوئی دوا کارگر نہیں ہو رہی. ڈاکٹروں کی ڈاکٹری جواب دے چکی ہے، حکیموں کی حکمتیں فلاح ہو چکی ہیں. اور بیماری ایسی ہے نہ اٹھ پا رہے ہیں، نہ بیٹھ پا رہے ہیں، نہ چل پا رہے ہیں، نہ سو پا رہے ہیں. بیماری اتنی خطرناک ہے. جب پریشان ہو گئے تو دعا کی، وَإِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. میرے رب میں ایک تکلیف میں ہوں، ایک بیماری مجھے لگ گئی ہے. یہ دعا اپنی حالت بیان کیا، میرے رب میں اس مشکل میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں، مجھے بیماری لگ گئی ہے. یہ وہ دربار ہے کہ اگر مسلمانوں ایمان کے ساتھ
اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو کبھی دعا رد نہیں ہوتی ہے، رائگاں نہیں جاتی ہے۔ یہ وہ دربار ہے، دعا کرنے کا ادب معلوم نہیں ہے۔ دیکھو دعا کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں مجھ کو ٹھیک کر دے، شفائے کاملہ وہ عاجلہ عطا فرما دے، نہیں، اے اللہ رب انی مسنی الضر، میں تکلیف میں مبتلا ہوں، ایک بیماری مجھ کو لگ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین۔ مفسر بولتا ہے، ہم لوگ کیا بولتے ہیں جب دعا کرتے ہیں، اللہ یہ پریشانی ہے ذرا دور کر دے، یہ بیماری ہے ذرا شفا دے دے، یہ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شفا چاہیے، نہیں، شفا نہیں مانگی انہوں نے، صرف اپنی حالت بیان کی۔ مفسر بولتا ہے کہ دعا کا اتنا شاندار ادب کہ اس سے بہترین ادب کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سب سے عظیم صفت ہے رحیم، رحیم نہ لا کر کے وہ ارحم الراحمین کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو رحیم نہیں، تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ میری حالت کے اوپر رحم فرما۔ دعا کرو تو اپنی حالت اللہ سے بیان کرو کہ اللہ میری حالت یہ ہے، تو ارحم الراحمین ہے، میری حالت پر ذرا رحم فرما۔ تو کیسے برداشت کر رہا ہے؟ تیرا بندہ ایک تڑپ رہا ہے، پریشان ہے، بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ مفسر بولتے ہیں انت اہل ان ترحم وایوب اہل ان یرحم، کہ اللہ تو اس لائق ہے کہ تو رحم کرے، اور ایوب اس لائق ہے کہ اس کو اوپر رحم کیا جائے۔ اے اللہ میں قابل رحم ہوں، میرے اوپر رحم فرما۔ آج ہم دعا کرتے ہیں تو اپنی حالت بیان کرتے ہیں اللہ سے؟ نہیں بیان کرتے۔ حالتوں کو بیان کیجئے اور سنو، صرف آمین بولتے ہیں۔ آدمی صرف اپنی ہی حالت تو اللہ کے سامنے بیان کر سکتا ہے، ہم آپ کی حالت بیان نہیں کر سکتے، کوئی امام آپ کی حالت بیان نہیں کر سکتا۔ آدمی کو خود اپنی حالت بیان کرنی چاہیے، جتنے اچھے انداز سے آدمی اپنی بات اللہ سے کہہ دے گا، دوسرا آدمی دوسرے کی وکالت کر سکتا ہے؟ جب اس کا دربار ہر کسی کے لیے کھلا ہوا ہے تو ہر آدمی کو اپنی حالت، اپنی پریشانی، اپنی بیماری، اپنی مصیبت اللہ سے کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اس بندے نے مجھ سے دعا کی، اپنی حالت بیان کی، فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ان کی بیماری کو دور کر دیا، وکشفنا ما به من ضر، جو بھی تکلیف ان کی تھی ہم نے ان کو، ان سے تکلیف کو دور کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں ایک بیماری جو علاج بن چکی تھی، اور پھر اللہ نے صرف بیماری ہی دور نہیں کی، اس بیماری کے نتیجے میں نعمتوں کی بارش ان کے اوپر کر دی، سونے کے ٹڈی کی شکل میں اللہ نے بارش برسائی ان کے اوپر، وہ سمیٹ رہے ہیں، ارے ٹڈیوں کی شکل میں، سونے کی شکل میں ٹڈیاں نازل ہو رہی ہیں، ان کو سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندے کیا تم کو میں نے بے نیاز نہیں کر دیا؟ ایوب کہہ رہے ہیں اللہ میں تیری رحمت سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں تو بندہ ہوں تیرا، میں تیری رحمت سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو بے نیاز ہے، میں بے نیاز نہیں ہوں۔ سمیٹ رہے ہیں چاروں طرف سے۔ وہ تمام بیویاں جو چلی، چھوڑ چھاڑ کر کے چلی گئی تھیں، بعد میں افسوس کر رہی ارے یہ شوہر اگر تکلیف میں رہے، مصیبت میں رہے تو بیویوں کو ان کا پورا ساتھ دینا چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں ایک ساری بیویاں چھوڑ کر کے چلی گئی، صرف ایک بیوی ان کا ساتھ صبر و شکر کا پیگر بنی رہی۔ تو دعا یہ لا علاج بیماریوں کی دوا ہے دعا کے اندر۔ اور مسلمانوں بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، بڑی سے بڑی مصیبت میں آپ پھنس جائیں، آپ تصور کرو بڑی سے بڑی مشکل کیا ہو سکتی ہے؟ آپ تصور کرو حضرت یونس علیہ السلام سے بڑی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے؟ قوم سے ناراض ہو کر کے نکل گئے اور مچھلی کے پیٹ میں جا کر کے پہنچ گئے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اللہ کی دعوت دے رہے تھے، قوم کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، دعوت و اصلاح کا کام کر رہے تھے، اور قوم اتنی بدماش کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مان رہی ہے، ناراض ہو گئے۔
غصہ ہو کر کے نکل گئے قوم سے. اللہ نے کہا تم نے میری حکم کے بغیر, میری اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑا ہے, مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچا دیا. ایک حکم کی مخالفت کی وجہ سے اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. آج ہم دن بھر کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی. عذاب نہیں آئے گا, مصیبتیں نہیں آئیں گی, بیماریاں پریشانیاں نہیں آئیں گی. ایک حکم کی مخالفت, کسی بھی نبی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب اللہ کا حکم آیا تب آپ نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ. غیر اجازت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت نہیں کر سکے. آپ سے پہلے صحابہ کرام دیگر جا چکے تھے. ایک حکم کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچا دیا. اور مچھلی کا پیٹ اتنا گرم ہوتا ہے کہ اگر لوہا بھی رکھ دیا جائے لوہا پگھل جائے. 3 دن تاریکیاں ہیں, رات کی تاریکی ہے, سمندر کی تاریکی ہے, مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے. بتائیے اس سے بری جگہ میں کوئی پہنچ سکتا ہے؟ آکسیجن اللہ کیسے دے رہا ہے وہاں؟ وہ کون سی ذات ہے جو مچھلی کے پیٹ کے اندر آکسیجن پہنچا رہی ہے؟ تصور کرو, پھنس گئے ہیں. اب اپنی غلطی پر شرمندگی ہو رہی, ندامت ہو رہی ہے. مچھلی کے پیٹ سے دعا کر رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الہی, اے اللہ, تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, تو ہی حقیقی معبود ہے. میں ہی ظالم تھا, میں ہی گنہگار اور خطا کار ہوں. دعا کرو, اپنی گناہوں اور اپنی غلطیوں کا اظہار کرو, اپنی غلطیوں اور گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا مظاہرہ کرو, تب دعا قبول ہو. ایک تو حالت بیان کرو, دوسرے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو, جس طرح حضرت یونس اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں. اللہ, میں نے تیرے حکم کی نافرمانی کی ہے, تیری اجازت کے بغیر میں نے قوم کو چھوڑ دیا ہے. اے اللہ, تو ہی معبود برحق ہے, میں ہی ظالم ہوں, میں ہی خطا کار ہوں, میں ہی گنہگار ہوں. اپنی غلطیوں کا اعتراف کیجیے دعا میں. اللہ نے فرمایا فاستجبنا له, ہم نے یونس کی بھی دعا کو قبول فرمایا. ونجیناہ من الغم, اور ان کو جو غم لاحق تھا, مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچ چکے تھے, ہم نے ان کو ان کے غم سے نکال کر کے باہر کر دیا. یہ اللہ کی ذات ہے. اور سنو مسلمانوں, میرے بندو, اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے بندو, یہ خالی یونس کے لیے نہیں ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, قیامت تک تمام مومنوں کے لیے یہ نجات ہے. ایمان والے بن کر کے دکھاؤ, مومن بن کر کے دکھاؤ, نجات کیسے دیتے ہیں وہ تم دیکھنا. لیکن پہلے ایمان والے بنو, پہلے مومن بن کر کے دکھاؤ, پھر دیکھو ہم کیسے تم کو نجات دیتے ہیں. لیکن آج ایمان کہاں ہے؟ کہاں ہے ایمان؟ 4 نماز پڑھ لیا, مہینے بھر کے روزے رکھ لیے, عید اور بقرعید بنا لیا, بس ہو گیا مسلمان, ہو گیا ایمان. اس کے علاوہ کچھ ایمان نہیں ہے, کچھ دین اور شریعت نہیں ہے. 4 چیزیں بس ایمان کے نام پہ رہ گئی. اللہ نے فرمایا ایمان والے بن جاؤ, تمہیں ہم ہر مصیبتوں سے, ہر غم سے, ہر پریشانیوں سے, ہر بیماریوں سے ہم تم کو نجات دینے والے ہیں. حقیقی معنوں میں سچ مچ میں ایمان والے بن کر کے دکھاؤ, اور اللہ سے دعا کرو, اللہ سے مانگو. یہ مہینہ مانگنے کا ہے, رمضان المبارک, یہ پورا کا پورا مہینہ دعا کرنے کا مہینہ ہے, اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے. آدمی کسی بندے سے کچھ مانگتا ہے, 2 مرتبہ مانگتا ہے, 4 مرتبہ مانگتا ہے, آدمی دے دیتا ہے, اس کے بعد مانگے تو ناراض ہو جاتا ہے, آدمی غصہ کرتا ہے, ڈانٹ دیتا ہے. لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے, کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے نہیں مانگے گا تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, مجھ سے نہیں مانگو گے, مجھ سے دعا نہیں کرو گے, میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا. لہذا یہ مہینہ مانگنے کا ہے. اللہ سے رحمت مانگو, اللہ سے مغفرت مانگو, اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگو, اللہ سے اپنی جو بیماریوں سے شفا مانگو, اللہ سے ہر طرح کی خیر اور بھلائی, دنیا و آخرت کی جو بھی بھلائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر طرح کی خیر و بھلائی مانگو. مانگنے کا مہینہ. اور سورہ بقرہ اٹھا کر کے دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک
کے تعلق سے کچھ احکام اور کچھ مسائل بیان کر رہا ہے. عنوان قائم کیا ہے رمضان کے احکام اور مسائل. شروع میں رمضان کی باتیں چل رہی ہیں, آخر میں رمضان کی باتیں چل رہی ہیں, بیچ میں یہ آیت کریمہ لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیٹ کر دیا, نازل کر دیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بول دو, آپ ان کو سنا دو فَإِنِّي قَرِيب, میں قریب ہوں. بس کس سے قریب ہوں نہیں بتایا, حذف کر دیا, یہ بتانے کے لیے کہ میرے بندے میں تجھ سے بھی قریب ہوں, اور جو تو دعا کر رہا ہے نا اس دعا سے بھی قریب ہوں. مانگو, کیا مانگتا ہے تو مانگ کر دیکھو. من حبل الورید, شہرک سے بھی زیادہ قریب, اور رمضان المبارک میں تو اور زیادہ قریب ہو جاتا ہوں میں تجھ سے. مانگ, کیا مانگتا ہے, لیکن مسلمان مانگتے نہیں. نہ جانے کس کس سے مانگتے, کوئی زکات مانگتا ہے, کوئی خیرات مانگتا ہے, کوئی کچھ مانگتا ہے, کوئی کچھ مانگتا ہے. دعا کوئی نہیں مانگتا ہے. دعا مانگو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو, عافیت مانگو, رحمت مانگو, اللہ سے اس کا فضل مانگو. یہ نہیں مانگتے, دوسروں کے اوپر نربھر ہوتے. فلاں مانگیں گے تو آمین کہہ دیں گے, نہیں مانگیں گے تو کوئی بات. اللہ سے خود مانگو. یہ دعا کا پاور ہے, دعا کی طاقت ہے, دعا کی حقیقت ہے. سوال یہ ہے کہ دعا کی حقیقت کیا ہے. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. دعا تمام عبادتوں کی روح ہے. نماز کے اندر جو دعائیں ہیں وہی روح ہے نماز کی. روزے کے اندر اگر دعا نہیں مانگی گئی تو روزے کی روح ختم ہو جائے گی. حج کے اندر ساری کی ساری چیزیں دعا ہی ہیں. دعا تمام عبادتوں کی روح ہے, عین عبادت ہے دعا. لہذا دعاؤں کا اہتمام کرو. سوال یہ ہے کہ تمام عبادتوں کی روح دعا ہے, تو پھر دعا کی روح کیا ہے. دعا کی روح کیا ہے. دعا کی روح ہے تضرع, گڑ گڑانا, رونا, فقیر بن جانا. یہ ہے دعا کی روح. جب اللہ سے دعا کرو تو فقیر بن جاؤ اللہ کے سامنے, رو, گڑ گڑاؤ, تضرع کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مار دیا. لوگوں نے کہا موسیٰ فرعون کا لاؤ لشکر آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, آپ کے ڈھونڈنے اور تلاشنے کی فراق میں ہے, نکل جاؤ یہاں سے مصر سے. حضرت موسیٰ نے خبر جیسے سنی کہ فرعون کا لشکر میرے پیچھے ہے, فوراً مصر سے نکل گئے اور مدین کی طرف چل دیے. 7-8 دن کا سفر, بھوکے پیاسے, خستہ حال, کپڑے گندے, بدن پراگندہ. مدین پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ مدین کے چرواہے اپنے جانوروں کو ایک کنویں سے پانی پلا رہے ہیں, اور ایک طرف ایک کنارے 2 لڑکیاں ہیں اپنے جانوروں کو لے کر کے کھڑی ہیں, اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں. حضرت موسیٰ گئے اور ان لڑکیوں سے ان کے جانور کو لیا اور لے جا کر کے پانی پلا دیا. ایک نیکی کا کام کیا, پانی پلا کر کے ان کو دے دیا, اور آ کر کے ثم تولى الى الظل, ایک درخت کے سائے کے نیچے آ کر کے بیٹھ گئے. مسلمانوں, ایک تو اللہ سے اپنی حالت بیان کرو, اور دوسرے فقیر بن جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے ایک نیکی کا کام کیا, اور نیکی کرنے کے بعد آ کر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. دعا کرنے سے پہلے کوئی نیکی کر لو, کسی کی کچھ مدد کر دو, اس کے بعد پھر دعا کرو. آ کر کے بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, میرے رب 7-8 دن سے بھوکا ہوں, پیاسا ہوں,
کپڑے گندے ہو چکے ہیں، حالت میری بڑی خستہ ہے، جو بھی خیر تو میری طرف نازل فرما میں اس کا فقیر ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ انبیاء بنو اسرائیل کا سب سے معزز نبی، وہ نبی، وہ طاقت و پاورفل نبی کہ اگر لاٹھی پھینک دے تو اژدہا بن جائے، لاٹھی کو سمندر پر مار دے تو سمندر دریا راستہ دینے پر مجبور ہو جائے۔ اتنا پاورفل نبی کہہ رہا ہے اللہ جو بھی خیر جو بھی بھلائی میری طرف نازل فرمائے میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں، میں بے بس اور لاچار ہوں۔ فقیر بن جاؤ اللہ کے سامنے، اپنی بے بسی، لاچاری، عاجزی کا مظاہرہ کرو اللہ کے سامنے، پھر دیکھو اللہ کیسے دعائیں سنتا ہے، اللہ دعائیں کیسے قبول کرتا ہے۔ لیکن یہی نہیں ہو رہا ہے، آرٹیفیشل دعائیں مانگیں گے، رٹی رٹائی دعائیں مانگیں گے، یہ دعائیں چل رہی ہیں آج کل، اس وجہ سے دعاؤں میں تاثیر نہیں ہے۔ جب آدمی فقیر بن جاتا ہے اس کی زبان میں گڑگڑاہٹ آ جاتی ہے، اس کا بدن کے اندر لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، آواز زبان سے نکلتی نہیں ہے، وہ دعائیں ہوتی ہیں۔ یہ تو راگ سے، ترنم سے اور گا گا کر کے دعائیں مانگی جا رہی، ایسی دعائیں نہیں ہوتی ہیں، دعائیں دل سے نکلتی ہیں، دل فقیر بن جاتا ہے۔ کسی فقیر کوئی مانگتا ہے سوالی، مصیبت کا مارا، دیکھو اس کی زبان سے الفاظ کیسے نکلتے ہیں، اس کے زبان کے اندر، اس کی آواز کے اندر رقت ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر رقت ہوتی ہے، اس کی حالت جو ظاہری ہوتی ہے اس کے اندر رقت ہوتی ہے۔ لہذا زبان کے اعتبار سے فقیر بن جاؤ، دل کے فقیر بن جاؤ، اور جو حالت ہے، جو حلیہ ہے، اس سے بھی فقیر بن جاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں سنتا ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے رب جو بھی خیر تو میری طرف نازل فرما میں اس کا فقیر ہوں۔ بتائیے اتنا معزز نبی فقیر بن رہا اللہ کے سامنے، اور ہم کو فقیر بنتے ہوئے شرم آتی، تو فقیر بن جاؤ۔ دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یدعو بدعوۃ، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان جو بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دے دیتا ہے۔ اگر اس نے دعا کے تمام آداب کو، تمام شروط کو سامنے رکھ کر کے اس کا لحاظ کرتے ہوئے دعا کیا ہے تو اللہ تین چیزوں میں سے ضرور کوئی نہ کوئی چیز دے دیتا ہے۔ ایک تو یہ جو چیز وہ مانگ رہا ہے وہ چیز اگر مصلحت کے مطابق ہوتی ہے، مصلحت متقاضی ہوتی ہے تو اللہ دے دیتا ہے۔ اللہ مجھے یہ خیر دے دے، یہ بھلائی دے دے، دولت دے دے، صحت دے دے، مصلحت متقاضی ہے تو اللہ دے دیتا ہے، لے جاؤ، صحت لے جاؤ، دولت لے جاؤ، یہ لے جاؤ، اللہ دے دیتا ہے۔ لیکن اگر مصلحت متقاضی نہیں ہے، وہ چیز آپ کی مصلحت کے خلاف ہے تو اللہ نہیں دیتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھ لیجئے، ایک بچہ ہے، اس کا باپ لے کر کے باہر جا رہا ہے، بچوں کو بخار ہے، بچہ کہہ رہا ہے ابو آئس کریم کھلا دو، آئس کریم چاہیے۔ اب باپ سمجھتا ہے کہ آئس کریم تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت بچے کی جو کنڈیشن ہے، جو حالت ہے، بخار میں مبتلا ہے، اگر میں یہ آئس کریم اس کو دیا تو یہ اس کو اور مرض میں مبتلا کر دے گا، اس کا مرض، اس کی بیماری بڑھ جائے گی، مصلحت کے خلاف۔ باپ بچے کے بار بار اصرار کرنے پر بھی وہ چیز نہیں دیتا ہے کیونکہ مصلحت کے خلاف ہے، اس کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہے، نہیں دیتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں اور وہ چیز ہمارے لیے، ہماری مصلحت کے خلاف ہوتا ہے، اللہ نہیں دیتا ہے، لیکن اس کو رائگاں نہیں کرتا، اس کو اسٹور کرتا ہے قیامت کے دن۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن بندہ ان دعاؤں کا انجام دیکھے گا تو بندہ دعا کرے گا، یہ تمنا کرے گا، اے اللہ دنیا میں میں نے جو بھی دعائیں کی تھی کاش تو نے ایک بھی دعا میری قبول نہ کی ہوتی، سب کے سب یہاں تو اسٹور کر دیا ہوتا۔ یہ ہے دعاؤں کا۔ آپ سوچتے ہو ہم نے یہ دعا کر رہے ہیں، مل نہیں رہی ہے، یہ دعا کر رہے ہیں، اس کا اثر، اس کا نتیجہ ہم کو مل نہیں رہا ہے۔ دعائیں کیجئے، ملے نہ ملے، اللہ کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لہذا دعاؤں کا اہتمام کیجئے، مطلوبہ چیز مل گئی تو فبہا ونعما، بہت اچھی بات ہے، نہیں ملی تو اس پر صبر کیجئے اور اس امید میں رہیے کہ اللہ قیامت کے دن اس کا اجر اور اس کا بدلہ ضرور دے گا۔
تو دو چیزیں ہو گئی، ایک تو دے دی جاتی ہیں، ایک اسٹور کر دی جاتی ہیں اگر مصلحت کے خلاف ہے، اور تیسرے دعاؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر جو آفتیں، جو مصیبتیں اور جو بیماریاں، جو پریشانیاں آنے والی ہوتی ہیں، ابھی آنے والی ہیں، آپ نے دعا کر دی، اللہ نے اس دعا کے ذریعے سے وہ مصیبتیں، وہ بیماریاں، وہ پریشانیاں اللہ ٹال دیتا ہے انہیں دعاؤں کی وجہ سے۔ کسی اور کے اوپر چلی جاتی ہیں، کہیں اور چلی جاتی ہیں وہ دعائیں، وہ مصیبتیں، پریشانیاں۔ لہذا اس فکر کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ دعائیں کریں کہ دعائیں ہماری رائے گاہ نہیں ہوں گی، یا تو مل جائیں گی، یا تو قیامت کے دن اسٹور کر دی جائیں گی، یا پھر کوئی بڑی مصیبت، کوئی بڑی آفت جو آنے والی ہے ہمارے اوپر، اللہ اس کو ٹال دے گا۔ یہ سوچ کر کے دعا کیجئے، پھر دیکھیے دعاؤں میں کتنا لطف آتا ہے، کتنی لذت ملتی ہے آپ کو دعاؤں۔ لیکن آج دعائیں ہو کہاں رہی ہیں؟ نہ تو دعا کے آداب پتہ ہے، نہ شروط پتہ ہے، نہ ایمان ہے، نہ یقین ہے۔ سب سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیجئے کہ اے اللہ تو بڑی شان والا، بڑی عزت والا، تو تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے، تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اے اللہ تو احد ہے، تو صمد ہے، تو رب العالمین ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو فعال لما یرید ہے، تو ذو العرش المجید ہے، تو غافر الذنب ہے، قابل التوبہ ہے۔ پہلے آپ اللہ کی تعریف کیجئے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا پڑھیے آپ۔ اس کے بعد یہ دعا ایسی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اس دعا کے بعد بندہ جو بھی سوال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوال کو رد نہیں کرتا ہے، دے دیتا ہے۔ لا الہ الا انت اللہم صلی کے بعد یہ پڑھیے، اور اس کے بعد پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کیجئے، اپنی حالت اللہ کے سامنے بیان کیجئے، فقیر بن جائیے اللہ کے سامنے۔ پھر دیکھیے دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، دیکھیے دعاؤں میں لطف کیسا آتا ہے، دعاؤں کے اثرات آپ کے بدن کے اوپر، آپ کے گھر اور سماج کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں چند دن باقی رہ گئے ہیں، اس کو غنیمت سمجھیے اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اللہ سے رحمت اور مغفرت طلب کیجیے، اس سے بخشش طلب کیجیے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ کو راضی کرنے کی محنت اور جستجو کیجیے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے صغائر کو بھی معاف فرما دے، ہمارے کبائر کو بھی معاف فرما دے، چھوٹے بڑے جتنے سارے گناہ ہیں اے اللہ تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے رحم کرنے والے مولا تو ہماری حالتوں کے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھ، اے اللہ تو اپنی شان کی طرف دیکھ، اے اللہ تو اپنے رحمت کی طرف دیکھ، تیری رحمت بہت بھاری ہے، تیری رحمت بہت عظیم ہے، ہمارے گناہ تیری رحمت کے سامنے بہت چھوٹے ہیں۔ اے عرش اعظم کے رب، اے آسمانوں کے مالک، اے زمینوں کے مالک، اے کائنات کے ذرے ذرے کی نگرانی کرنے والے، اے پہاڑوں کے رب، اے دریاؤں سمندروں کے رب، ہماری حالتوں کو دیکھ۔ ہم تمام لوگ جو تیرے حکم پر، جو تیرے نبی کے حکم پر یہاں حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب روزے دار ہیں، اے اللہ بھوک اور پیاس سے نڈال ہیں، اے اللہ ان میں روزے دار بھی ہیں، اے اللہ ان میں قیام اللیل کرنے والے بھی ہیں، اے اللہ ان میں بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ ان میں بچے بھی ہیں، اے اللہ ان میں عورتیں بھی ہیں۔ اے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، تو کہتا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر بہت ساری گردنوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری گردنوں کو، ہم تمام لوگوں کی گردنوں کو آزاد فرما دے۔ اے اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما، اے اللہ جنت کا مستحق ہم تمام لوگوں کو بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو تیرے سامنے ہم پیش کر سکیں۔ اے اللہ ہمارے پاس جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں اس کو تیرے سامنے پیش کرنے سے ہم کو شرم آتی ہے۔ اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ آج
गर्मी का मौसम है, जमाना है बारिश नहीं हो रही है, हमारे गुनाहों की वजह से चरिंद परिंद जानवर हजरातुल अर्द परेशान है। अल्लाह तू हमारे गुनाहों की वजह से इन जानवरों को तकलीफ मत दे, अल्लाह तू बारिश बरसा दे। अल्लाहुम्मा अगितना, अल्लाहुम्मा अगितना, अल्लाहुम्मा अगितना गैसम मुगीसम मरियम मुरिया नाफिअन गैर दारिन आजिलन गैर आजिल। اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر وحي بلدة الميت. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم اسقنا اللهم اغثنا. اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ تو ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے تیری خوشی اور رضا کا سوال کرتے ہیں. تو ہمارے حال کو اوپر رحم فرما, ہمارے گناہوں کو رحم فرما. ہم خطا کار ہیں, ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے. ہم تیری وحدانیت کے نعرے لگاتے ہیں, تیری نبی کی سنت کو ہم اپنے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. اے اللہ تیری وحدانیت, تیرے نبی کی سنت کے نتیجے میں تو ہمارے حال پر رحم فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہم کو جنت الفردوس کا مکی بنا. اے اللہ جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے, اے اللہ ان میں جو لوگ گزر چکے ہیں, اے اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب عطا فرما. اے اللہ ان میں جو لوگ زندہ ہیں, اے اللہ ان کو ان کی خدمات جو خدمات کر رہے ہیں اخلاص و للہیت کے ساتھ, اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما. اللہ ان کو شاد و آباد رکھ, ان کو صحت و عافیت عطا فرما. اور اے اللہ جو تیرے اس گھر کو آباد کیے ہوئے ہیں, جو تیرے اس گھر میں ہر وقت ہمیشہ دامے در میں سخنے تعاون کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں, تیرے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اے اللہ تو ان تمام لوگوں کو شاد و آباد رکھ. اے اللہ تو ان کی زندگیوں میں خوشیاں اور کشادگی اور خوشحالی عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو بخش دے. اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں, تجھ سے تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہم بہت خطا کار ہیں, اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں. اے اللہ تو آج ہم تمام لوگوں کو عام معافی کا اعلان کر دے کہ اے اللہ میرے بندو آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. اے اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, تو معافی دے دے ہم کو. ہم تجھ سے عافیت مانگتے ہیں, رحمت مانگتے ہیں, مغفرت مانگتے ہیں, بخشش مانگتے ہیں. اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاملہ و کاملہ و عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد عطا فرما. اے اللہ جو جس طرح کی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہیں, جو قرض دار ہیں, اے اللہ ان کے قرض کو نکالنے کا, ادا کرنے کا کوئی راستہ, کوئی سبیل پیدا فرما. اے اللہ تمام لوگوں کو خوشحال بنا, کشادگی والا بنا, تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین. اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی فلسطین. اللهم ارحمهم موتاهم, اللهم اشف مرضاهم, اللهم شتت شملهم, اللهم فرق جمعهم, اللهم وحد صيامهم, اللهم عليك باليهود والنصارى والشيوعيين, اللهم انهم قتلوا رجال المسلمين فاقتل رجالهم, اللهم انهم قتلوا نساء المسلمين فرمل نساءهم, اللهم انهم يتموا اطفال المسلمين فيتم اطفالهم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام یا من تقول لشیء کن فیکون. اے اللہ پورے عالم اسلام میں تو امن, سکون, راحت عطا فرما, تمام لوگوں کو چین و سکون کی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہم تجھ سے خیر اور بھلائی چاہتے ہیں. اے اللہ جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ, ایمان پر زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو ایسے ہی عبادت گزار, ایسے ہی روزے دار, ایسے ہی نیکیاں کرنے والا, ایسے ہی صدقات و خیرات کرنے والا ہمیشہ بنائے رکھ. اے اللہ قدم قدم پر نیکیاں, قدم قدم پر خیر خائیاں کرنے والا بنا. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو آپس میں جوڑ دے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں سے بغض, نفرت, کینہ, کپٹ سب کچھ نکال کر کے بات کر دے. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں, ہمارے رشتوں کو مضبوط کر دے, مسلمانوں کو متحد کر دے. اے اللہ دنیا میں جہاں بھی جو بھی مسلمان جس طرح سے بھی پریشان حال ہے, اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم تجھ سے صرف خیر کا سوال کرتے ہیں, تجھ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں, مغفرت کا سوال کرتے ہیں, ہر طرح کی خیر اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرما. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.